خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Hazoor. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hazrat Khalifatul al-Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with National Amla of Majlis Atfal Ahmadiyya UK last weekend. Last Sunday, 47 National Amla members and regional Nazameen of Majlis Atfal al-Ahmadiyya UK were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul al-Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz in Islamabad. After a silent prayer, Hazoor spoke to all the attendees. حضور میں سیکٹری عمومی کے طور پہ صرف کر رہا ہوں. اچھا جی آفس سنبھالا ہوا ہے. جی کتنے گھنٹے دیتے ہیں روزانہ؟ حضور 1 سے 2 گھنٹے. اچھا 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے میرا. کام کیا کرتے ہیں؟ حضور میں آج کل کیب کر رہا ہوں. اچھا تو وقت مل جاتا ہے؟ جی حضور. اچھا حضور میں سیکٹری تجنید ہوں. کس طرح بناتے ہیں تجنید؟ حضور زیادہ تر جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ایمس کے اوپر نہیں ریلائی کرنا، آپ کا کام غلط ہے. ٹھیک ہے اپنی محنت کرو. یہ کہ کوک ڈیٹے ریلائی کر رہے ہو. جی حضور. ہیں پکا پکایا مل گیا بس ٹھیک ہے. جی حضور. آپ کا کام ہے ڈور ٹو ڈور جا کے دیکھیں. جی آپ کے جو رسپیکٹیو سیکٹری تجنید ہیں ان کو کہیں کہ اپنی تجنید جاؤ اکٹھی کرو ہر محلے سے، ہر گراس روٹ لیول پہ جا کے. جی حضور انشاءاللہ. ٹھیک ہے اور پھر اس کو اپڈیٹ کرو. جی حضور انشاءاللہ. میں سیکٹری صحت جسمانی کے طور پہ خدمت کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ بڑے کمزور قسم کے سیکٹری سے. کیا کھیلتے ہو؟ جی حضور میں خود تو کچھ نہیں کھیلتا. علما تو قولون ما لا تفعلون لمیہ کہتا ہے وہ کام نہ کہو جو کہ کرتے نہیں ہو. کچھ تو ایکسرسائز کرتے ہو کہ نہیں؟ واک کرتا ہوں. اچھا بغیر ایکسرسائز کی ہے کہ صحت ایسی ہے تو ایکسرسائز کر کے بالکل ہی میلٹ ہو جاؤ گے. السلام علیکم حضور. My name is Shajil Ahmed. I'm serving as Marvin Mutmim Atfal, looking after the tarbiyat of 14 to 15-year-olds. And how old are you? I'm 24. اچھا so do you offer 5 daily prayers Ji sir. regularly? Ji alhamdulillah. Tahajjud? 3 times a week alhamdulillah. اچھا ماشاء اللہ. Then you can be. So all 100% of your Atfal al-Ahmadiyya are regular in offering 5 daily prayers? No, not 100% حضور. That should be your target. ٹھیک ہے حضور. تو یہ ٹارگیٹ ہے, you try to achieve it. جی حضور. ٹھیک ہے آگے. خاک صاحب سیکٹری تربیت ہے. بچپن میں آرڈر ڈالو نا نمازیں پڑھنے کی. ٹھیک ہے 15 سال تک نماز پڑھ لیتے ہیں, وہ اسپیشل کرتے ہیں. ٹھیک ہے زیادہ ایمفیسس دینا چاہیے اس وقت, اور پروگرام بنانا چاہیے اس کے لیے اسپیشل کہ ادھر ادھر نہ جائیں. لیکن بچپن میں عادت پڑ جائے نمازیں پڑھنے کی تو پھر بڑے ہو کے بھی قائم رہتی ہے. اور تربیت میں یہ ہے کہ جو آج کل کی غیر اخلاقی باتیں ہیں نا جی ان کو کھل کے ہر ایک کو ایڈریس کرو, اور ان کو اس پتہ لگانا چاہیے بچوں کو کہ کیا کیا برائیاں ہیں, کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. کچھ دن ہوئے مجھے بتا رہا تھا ایک بچہ آیا, کہتا ہے انہوں نے ہمیں بتا رہے تھے سیکس کے بارے میں, مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے ہیں. تو بچے خود سوال اٹھانے لگ گئے ہیں. یہ تو بچپن میں تربیت کریں آپ. 4-5 سال 6 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے کیا چیزیں ہیں. تجالی چالیں ہیں, ان تجالی چالوں میں تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی سر. اور بچپن سے ماں باپ ان کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے معاملات جو آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے کس طرح ان کو ایڈریس کرنا ہے, بچوں کے سامنے کس طرح ان کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کھل کے کرنی پڑیں گی اب, نہیں تو تربیت رہ جائے گی. اب شرماتے رہیں گے وہ لوگ, بےحودگیاں سکھاتے رہیں گے. تو اس لیے ان کو بتانا ہے بچوں ابھی تمہاری عمر نہیں آئی, جب تم بڑے ہو گے نا تو تم ایسا ایسا سیکھنا, اور اس میں یہ برائیاں ہیں, اللہ میاں نے اس میں برائیاں کیا رکھی ہیں, اچھائیاں کیا رکھی ہیں, اللہ کیا کہتا ہے, جو جائز چیز کیا ہے, ناجائز چیز کیا ہے. ٹھیک ہے آج سے پہلے جب ان کو نئی ایجوکیشن دیتے تھے یہ ساری, تو اس وقت دنیا میں لوگوں کے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے. ہاں پرانے زمانے کے لوگ بلکہ زیادہ بچے پیدا کر لیتے تھے. جائز طریقہ ہے نا.
تو جائز طریقے سے جو کام ہے وہ ہونے چاہیے. تو ناجائز سکھا کے یہ صرف جوانوں میں فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں اور لسٹ پیدا کرتے ہیں, جو اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جو 15 سال کی عمر کے اوپر جاتے ہیں لڑکے تو وہ پھر بیچارے فیل ہو جاتے ہیں. ان کی تربیت خدا احمدیہ کا سیکٹری تربیت ویسے ہی محترم طبیعت جو ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں بچے. اس لیے شروع میں ہی تربیت ایسی کریں کہ آخر تک قابو رہیں. اصل چیز یہی ہے, یہ مقصد ہے ہمارا, تبھی فائدہ ہے. نہیں تو پھر احمدی مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمان تو تبھی ایسا نہیں ہو سکتا جب اللہ اور اس کے رسول کی حکم پہ عمل کرے, اور اسی تعمیل کروانے کے لیے مسیح موعود آئے تھے. تو اس لیے ان کو بچپن سے ہی یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان ہیں ہم, اور احمدی مسلمان ہیں, اور فرق کیا ہے ہمارے میں. نہیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں احمدی مسلمان کہلانے کا ہے. نہیں تو یہ منافقت ہوگی, ہپوکریسی ہوگی, جس کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک, جی سر. تو اس تربیت سے بہت زور دیں. جی جزاک اللہ سر. جی چلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. اب تو ثالث احمدیہ لگ رہے ہیں مجھے. پیارے حضور, میرا نام فتین احمد یاسر ہے اور مجھے شعبہ تعلیم میں خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پیارے حضور, اس سال ہمارا مین فوکس صلات پہ ہے. تمام اطفال کو ہم صلات زبانی سادہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صلات کی روح بھی پیدا کرو کہ کیوں کرنی ہے. اس لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں اور دوں گا. مطلب کسی چیز کا بینیفٹ ہو نا تو اسی کو اچیو کرنے کے لیے پھر آدمی کوشش کرتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو ان کو کچھ دینا پڑے گا, لاجیکلی بتانا پڑتا ہے بچوں کو. سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. اللہ میاں کیا ضرورت ہے ہماری نمازوں کی؟ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو, بچہ آگے سے سوال کرتا ہے کیوں پڑھیں؟ اللہ میاں کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, اور کیوں ضرورت ہے؟ پھر اس کو بتاؤ. یہ بھی جو سوال جواب ہونے چاہیے, تربیت کا بھی اور کا بھی کام ہے. مجھے بھی لوگ خط لکھ دیتے ہیں, اس لیے مجھے پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ سے سوال اٹھتے ہیں, پھر ان کو جواب دینے پڑتے ہیں کیوں ضرورت ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ میاں تو قرآن شریف میں کہتا ہے مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, نمازوں کی, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے نمازیں پڑھو. پیدا ہی تم نے اس لیے کیا. تو یہ بڑے لاجیکلی بات کرنی پڑتی ہے آج کل بچوں کو, ہیں خاص طور پہ جو 10 سال کی عمر پہنچ جاتے ہیں نا تب. اس لیے ایسے پروگرام بناؤ, ایسے کمپریہنسو ہوں جو ہر چیز کو کور کرتے ہوں. ٹھیک ہے, جی سر. چلو بیٹھو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عبدالجبران ہے اور اس سال ایز اے سیکٹری وقار عمل خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو کتنے وقار عمل کرائے ہیں اب تک؟ لوکل اور ریجنل لیول میں 21% اطفال حصہ لیتے ہیں ایوریج پہ, تو وہ 520 اطفال. اچھا چلو, تو مزید کراؤ. مسجدوں کی صفائی کرایا کرو نا اطفال سے, شوق سے کر لیتے ہیں. آگے. While speaking to the National Secretary Waqf Jadid, Hazoor emphasized the importance of inculcating the spirit of financial sacrifice in Atfal. روح پیدا کرو قربانی کی کہ بچوں کو دینے چاہیے چندہ, اور مقصد کیا ہے چندے کا. جب آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے نا مقصد کیا ہے چندے کا, تو وہ سمجھیں گے آپ یوں ہی پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں. Hazoor also spoke to the Khidmat-e-Khalq Secretary about the importance of encouraging Atfal to contribute in the charitable causes. چیریٹی کے لیے عادت ڈالو نا کہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے. تم جو برگر کھاتے ہو, ایک برگر قربان کرو تو چیریٹی میں دیا کرو. لوگوں بھوکے مر رہے ہیں, سوڈان میں بھوکے مر رہے ہیں, ایتھوپیا میں بھوکے مر رہے ہیں, فلسطین میں بھوکے مر رہے ہیں. بچے آج کل وہاں بڑے بیچارے برے حال میں ہیں, اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں. تو ذرا ایموشنلی ان کو اٹھائیں تو پھر وہ بچے کریں گے خدمت بچوں کی. My name is Hashim Ahmed and I'm currently serving as Muavin Mutamin for special educational needs. Do you organize some sports programs for them? Not at the moment, Hazoor. You organize some sports program during Ijtima, so Ji. they will also be encouraged that they have played and then they get prizes there. Okay? ठीक है, जी Hazoor. Some of them have some very minor disabilities, some are more. Have you categorized them? No, Hazoor, we have not categorized them based on the level. No, Hazoor. So you categorize them. Otherwise, if you are going to hold any competition, it will not be just to mix up all of them. اس سال مجھے اطفال الاحمدیہ میں مجلس انصار سلطان القلم کا شعبہ ملا ہے. جو ہم نے ایک سروے کیا تھا اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ جو اطفال ہیں they wanted to know the common allegations towards Islam Ahmadiyyat. پہلے کلیکٹ کرو نا سارے common allegations, then make a list of common allegations, then answers alongside. کوئی اسپیشل ٹیم ڈپیوٹ کرو اسی کام کے لیے جو جواب بھی دے.
بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں آتے، جواب ہر چیز کے پڑھنا ہے کہ جو ہمارے اچھے جواب دینے والے ہیں، چاہے یہاں ہیں یا کینیڈا میں، امریکہ میں، کہیں بھی ہو، ان سے لے کے نا جواب تو پراپر کمپریہنسو قسم کا بنا لو، گائیڈ لائنس، بکلیٹ تو نہیں ہو سکتی، کتاب ہی بن جائے گی، تو وہ بڑا کام آئے گی لڑکوں کو. اگر یہ تم کام کر جاؤ پھر لوگ تو اپریشیٹ کریں گے نا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں. چشمہ معرفت کا جو حصہ ہے، جو تقریر تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی 74-75 صفحے کی، باقی تو ایسا ہے نا جو جواب آریوں کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب میں، اور یہ جو اصل مین مضمون آپ نے پڑھا تھا وہ حصہ نکال کے پڑھاؤ، اس میں بہت سارے جواب اس قسم کے بھی آ جاتے ہیں، فائنلٹی اور پروفٹ اور خدا ہم کو بھی پتہ ہونی چاہیے. تو یہ بھی کامن سوال ہے بچوں کا کہ کیا ضرورت ہے مختلف مذہبوں کی، جب مذہب پہلے تھے دین وائی اسلام، اس کا بھی جواب دینا ہے. جی ضرور. یہ بھی کامن بچوں کا سوال ہوتے ہیں. My name is Adnan Ahmed. I'm serving a regional Nazim Atfal Fazl Mosque. فضل موسک، جی. اچھا کتنے اطفال ہیں؟ 124. اچھا بہت تنگ کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں؟ آپ بڑے بیزار لگ رہے ہیں مجھے، اس لیے چلو بیٹھ جاؤ. As the mulaqat concluded, a video highlighting Hazoor's guidance granted to Atfal was shown. In April and May of 2021, Hazoor graciously granted 3 mulaqats to Atfal from across the country. Atfal were blessed with the opportunity to ask questions to Hazoor and receive guidance on issues they were facing. As the mulaqats concluded, Hazoor graciously permitted those Atfal who could not ask their questions to write to Hazoor, and thus 28 Atfal received detailed letters from Hazoor in answer to their questions. The letters were published in a special Tahir magazine edition that covered the 3 blessed mulaqats and was posted to the homes of Atfal. In 2021, Hazoor instructed Muhtamim Atfal of Mauritius that greater attention needed to be paid to Atfal aged 14 to 15, as they became less active in Jamaat activities. Subsequently, a Muazzin Muhtamim was appointed to focus on this specific age group. In July 2022, when an event was held for the 14 to 15-year-olds in light of Hazoor's guidance, more than 50 Atfal who attended the event were blessed to have a mulaqat with Hazoor in Islamabad. During the historic concluding address at the Majlis Khuddam al-Ahmadiyya UK Ijtima in 2021, Hazoor challenged the Majlis to strive to instill excellence in academic pursuits at all levels. Majlis Atfal al-Ahmadiyya now has a separate Muazzin Muhtamim dedicated to meeting this challenge. Since Hazoor's address, several events have been run at local and national ijtimas, encouraging Atfal to take on the challenge. Majlis Atfal al-Ahmadiyya UK has been extremely blessed with the time, attention, guidance and prayers of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. May Allah the Almighty enable us all to become Sultan al-Nasir of Khilafat. Ameen. As the mulaqat concluded, the Khuddam were honoured to have photos with Hazoor Aqdas Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Before leaving, Hazoor reminded the regional Nazimeen Atfal about the important task of the tarbiyat of children. ناظمین، وہ جو گائیڈنس میں نے دی ہے تربیت کو، دیٹ از فار آل آف یو. Those were highlights of a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazoor Anwar, may Allah be his helper, continued his sermons on incidents during the Battle of Uhud. Hazoor, may Allah be his helper, narrated an incident of Hazrat Saad bin Rabi Raziyallahu Ta'ala Anhu, which illustrated his love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. حضرت مسلم نے ان شہداء اور ان قربانیوں کو ذکر کرتے ہوئے سعد بن ربی انصاری رئیس انصار کے بارے میں ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا ہے کہ جنگ احد کا ایک واقعہ ہے. جنگ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو. وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کے پاس پہنچے جو سخت زخمی تھے اور آخری سانس لے رہے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے متعلقین اور اعضاء کو اگر کوئی پیغام دینا ہو تو مجھے دے دیں. حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو پیغام دوں. تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرو کہ میرا پیغام ضرور پہنچا دو گے. اب اس حالت میں بھی نہیں ہوش تھی، کہا میرے ہاتھ میں ہاتھ دو.
اور اس کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری قوم اور میرے رشتہ داروں سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین امانت ہیں اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی حفاظت کرتے رہے ہیں. اب ہم جاتے ہیں اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حفاظت میں کمزوری دکھاؤ. اور یہ کہہ کر دم توڑ دیا. ایسے ایسے عشق رسول کے اظہار ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی عشق رسول کی اس روح کو پیدا فرمائے، اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی بڑھیں گے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی بھی حقیقت میں کوشش کریں گے تاکہ ہم صحیح اسلامی رنگ اپنے عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.